کس پر ہے؟ تو یاد رکھ لیں کہ حصر مثلیت کا ہے نفس بشریت پر. قل انما انا بشر مثلکم، اے لوگو مجھے اپنے اس آیت کا معنی بتا رہا ہوں، فرما دیں میرے حبیب کہ اے لوگو مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا، مجھے اپنے جیسا اپنی مثل نہ سمجھنا. یہ جو میں کھاتا پیتا چلتا اٹھتا بیٹھتا شادی بیاہ کرتا تمہارے ساتھ معاملات کرتا نظر آتا ہوں، جس سے تم مجھے اپنے جیسا سمجھنے لگ گئے ہو، اپنی مثال سمجھنے لگ گئے ہو، تمہیں خبر نہیں کہ میں تم جیسا نہیں. میری مثلیت تمہارے ساتھ حصر ہے فقط بشر ہونے میں، فقط انسان ہونے میں. اور بشر کہتے ہیں ظاہر و جلد الانسان. آپ لغت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، آپ لغت میں چھوٹی کتاب المنجد اٹھا لیں، القاموس اٹھا لیں، الصحاح اٹھا لیں، تہذیب اللغہ اٹھا لیں، لسان العرب اٹھا لیں، لغت کی میں شرط نہیں لگاتا، کوئی کتاب دنیا لغت کی اٹھا کے دیکھ لیں تو بشر کا معنی ہے ظاہر و جلد الانسان. یہ ظاہر کا لباس، انسان کی جلد لباس ہے. اللہ پاک نے انسانی جلد کو اس کی استخوان ڈھانچہ جسم کا لباس بنایا ہے. اس کو ظاہر و جلد انسان کہتے ہیں. اور اس پر قرآن کی سند ہے، اس پر قرآن کی سند ہے. دوزخ کی آگ کی تعبیر کرتے ہوئے قرآن نے کہا لواحۃ للبشر، لواحۃ للبشر، کہ یہ انسانی جلدوں کو جلا دے گی. بشر اسی سے بشرا ہے چہرہ جو ظاہر دکھائی دے، اسی سے بشرا چہرہ جو ظاہر دکھائی دے. لواحۃ للبشر، یہ تمہاری جلدوں کو جلا دے گی. تو بشر ظاہر جلد کو ظاہر لباس کو کہتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مثلیت فقط میرے ظاہر لباس میں ہے کہ مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا، میں تمہاری مثل نہیں ہوں، یہ میرا چہرہ مورا ظاہر لباس تمہاری مثل ہے. فقط ظاہر لباس، ظاہر جلد، یہ ظاہر دکھائی دینا تمہاری مثل ہے. بس اس ایک ظاہر دکھائی دینے پر مغالطے میں نہ پڑ جانا، ورنہ میری ساری حقیقت کلیتاً ہمہ جہت تم سے مختلف ہے. اس لیے صحیح بخاری میں امام بخاری کثرت کے ساتھ صیام وصال کے باب میں، صیام وصال متصل روزے رکھنے کے باب میں حدیث لائے ہیں. جب صحابہ کرام نے بغیر افطار کے روزے رکھنے شروع کر دیے، کمزور ہو گئے، تو آقا علیہ السلام نے منع فرمایا اور کہا لست مثلکم. یہ حدیث متفق علیہ ہے اور تواتر کے ساتھ ہے اور کثرت طرق اور کثرت روات کے ساتھ بخاری میں آئی ہے، مسلم میں آئی ہے. متفق علیہ حدیث، کثرت طرق، کثرت روات اور تواتر، یہ تمام شرائط، اور ان سے علم قطعی ثابت ہوتا ہے. حدیث متواتر سے علم قطعی ثابت ہوتا ہے، علم ظنی نہیں، علم قطعی ثابت ہوتا ہے. تو تفسیر القرآن بالحدیث، آقا نے فرمایا لست مثلکم، ادھر فرمایا انا بشر مثلکم. اب دو میں فرق ہے، ادھر لست انا مثلکم کہ میں تمہاری مثل نہیں ہوں، بشر تمہاری مثل ہے. اپنے ہماری مثل ہونے کی نفی کر دی. لست مثلکم، لست کہیاتکم، ایکم مثلی، یا متکلم راجع الی الذات، ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری مثل. یہاں بشری نہیں فرمایا، یا متکلم راجع الی الذات ہے، راجع الی النفس. میری مثل کوئی نہیں ہے. لست کہیاتکم، میں تم جیسا نہیں ہوں. لست مثلی، لستکم مثلی، تم میں سے کوئی میری مثل نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام نے اپنی ذات، اپنا نفس، اپنی شخصیت کی مثلیت کی نفی کر دی، بشریت کے ساتھ مثلیت کا حصر کیا.
بات کی سمجھ آ گئی؟ ظاہر کا ایک گوشہ ہے، جیسے پتھر میں جس پتھر سے تم گھر بناتے ہو وہ بھی پتھر ہے، اور جو پتھر کعبہ کی تعمیر میں لگا وہ بھی پتھر ہے۔ کوئی دو پتھر اٹھا کے یہ کتاب جو آپ نے لکھی، یہ کتاب جو میں نے لکھی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کتاب۔ کیا بولتے ہیں؟ کتاب۔ اور قرآن مجید کو کیا بولتے ہیں؟ ذالک الکتاب، کتاب۔ تو وہ بھی قرآن بھی کتاب، یہ بھی کتاب۔ اور مصلیت کیا ہے؟ بس لفظ کتاب میں مصلیت ہے، باقی کوئی مصلیت نہیں ہے۔ صرف اتنی مصلیت ہے کہ دونوں کو کتاب کہتے ہیں، اتنی مصلیت ہے کہ دونوں کو کتاب کہتے ہیں۔ آگے چلیں۔ شیشہ، یہ جو میری اینک کا شیشہ کس شے سے بنا؟ اس کی اصل کی طرف جائیے، مٹی سے بنا۔ کس سے بنا؟ مٹی سے بنا۔ تو مٹی سے برتن بھی بنے، مٹی سے برتن بھی بنے، مٹی سے شیشہ بھی بنا۔ تو جوہر دونوں میں مٹی ہے۔ کوئی ایک ہاتھ میں مٹی پکڑ لے، ایک ہاتھ میں شیشہ پکڑ لے اور کہے دونوں برابر ہیں، آپ کہیں گے نادان نہیں۔ مٹی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو دکھائی دینا بند ہو جائے، یہ شیشہ آ جائے تو جسے کم دکھتا ہے وہ بھی بڑھ جائے۔ شیشہ آ جائے تو جسے کم دکھتا ہے وہ بھی بڑھ جائے۔ مٹی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو جو دکھتا ہے وہ بھی دکھائی نہ دے۔ تو کیسے مسل ہو گئے؟ بس وہ جو نفس جوہر ہے کہ وہ بھی مٹی سے بنا برتن، اینک بھی مٹی سے بنی، اس نفس جوہر میں مصلیت ہے، باقی کوئی مصلیت نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آئی ہے بات؟ لوہا، آپ نے مٹی سے لوہا نکالا، لوہے سے تلوار بن گئی، لوہے سے بندوق بن گئی، لوہے سے بندوق بن گئی، تلوار بن گئی۔ اور اسی لوہے کو ریفائن کرتے کرتے اس سے کمپاس بھی بنا، اور یہ مقناطیس بھی بنا، اور اسی لوہے سے اور دنیا کے اعلی المینک بھی بنا۔ تو کوئی کہے جی بھائی یہ لوہا خرید لو، دوسری طرف وہ لوہا ہے، اس کی قیمت لگی 10 ملین، اس کی قیمت لگی 1 پاؤنڈ۔ آپ نے کہا یہ بھی لوہا وہ بھی لوہا، تو یہ کیوں 1 پاؤنڈ کا وہ 10 ملین کا کیوں؟ اس نے کہا مثلیت اصل نفس جوہر میں تھی، بس لوہا ہونے میں مثلیت ہے۔ خدا کے بندے یہ کہاں اور وہ کہاں؟ پتھر ہونے میں مثلیت ہے ورنہ یہ کہاں اور وہ کہاں، مٹی ہونے میں مثلیت ہے ورنہ یہ کہاں اور وہ کہاں۔ یہ وہ جو نفس مثلیت ہے اس کا حصر کیا۔ یہ آقا علیہ السلام کی بشریت کو دلیل بنانے کی بجائے یہ تو نفی پر آیت وارد ہوئی ہے، یہ تو آیت نفی پر وارد ہوئی ہے، نفی مثلیت پر۔ نفی مثلیت پر قرآن کی دلیل ہی یہ آیت ہے۔ انما کہہ کر، انما نے انتفاع کر دیا ان کل وجوہ المثلیہ، انتفاع ان کل وجوہ المثلیہ، کہ کسی شے میں اور تم ایک جیسے نہیں ہیں، فقط اتنے میں کہ مجھے بھی انسان کہتے ہیں تمہیں بھی انسان کہتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نفس بشریت اور نفس انسانیت ہے، من وجہ مثلیت ہے۔ کیا؟ من وجہ مثلیت ہے، بقیہ من کل الوجوہ الا جہۃ واحدہ عدم مثلیت ہے۔ یہ معنی حصر ہے انما کا۔ اب وہ عدم مثلیت کی دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہو کر قبر کی آوازوں کو سنتے ہیں۔